کون والا جانور؟ بکری اور گائے کی چربیاں، لیکن کون سی؟ جو پشت کے ساتھ لگی ہوئی حلال ہے، جو آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی وہ حلال ہے، اور جو ہڈی میں ہے وہ بھی حلال ہے۔ کس نے کہا ان سے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو نہیں کہا۔ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان میں وہ لیڈر، ایسے عالم پیدا کیے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے ان حلال چیزوں کو حرام کر دیا، اور اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ اگر لیڈر کہے گا، عالم کہے گا، بس ٹھیک ہے ہم نے تو نہیں کھانا۔ ذالک، یہ، جزیناہم، جزا دی ہم نے ان کو، ببغیہم، ان کی سرکشی کی۔ جب انسان سرکش ہوتا ہے تو حلال چیزیں اس پہ حرام ہو جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 160 میں، فبظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، من الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، کیا کیا اللہ نے؟ حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہم، ان پر، طیبات احلت لہم، وہ طیبات جو ان پہ حلال تھیں۔ یہ تو حلال تھی نا، اونٹ حلال، ناخن والے جانور حلال تھے، وہ بکری، گائے، سب کچھ ان کا سر سے لے کے پاؤں تک سب کچھ حلال ہے۔ لیکن فبظلم، انہوں نے جو ظلم کیا، کیا ظلم تھا ان کا؟ اور اللہ کے راستے سے روکنا، خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا، یہ چیزیں حرام ہونا جو ہے وجہ کیا تھی؟ جزیناہم، ہم نے ان کو بدلہ دیا، ببغیہم، ان کی سرکشی کی، ان کی بغاوت کی، اٹس مائی لائف کہنے کی، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لصادقون، البتہ ہم سچے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سچا ہے۔ فَإِن، پس اگر، کذبوا، جھٹلایا، کذبوا کا، پھر اگر تم بھی جھٹلاؤ گے، اگر تم نے بھی جھٹلایا، فقل، پس آپ فرما دیجئے، ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ سبحانہ وتعالی، ذو رحمت واسعہ، وہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، جو تمہارے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے پہ بھی تم کو نہیں پکڑتا۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ، شرک ہے نا، لیکن اللہ نہیں پکڑ، کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اللہ مہلت دیتا ہے، شاید یہ انسان پلٹ آئے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ ولا، اور نہ، یردو، ٹلنے والا، بأسہ، اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے، لیکن ایک ہی بار میں پکڑ ہوگی، ایک دم سے اللہ سبحانہ وتعالی نہیں پکڑتا، لیکن وہ ایک بار میں پکڑے گا، اور ایسا پکڑے گا کہ اس کی پکڑ کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ سیقول الذین، جلد ہی کہیں گے وہ لوگ جو اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، لو، اگر، شاء اللہ، اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو کیا اللہ ان سے شرک کروا رہا ہے؟ یہ وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی۔ نہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان کروا سکتے ہیں، اور نہ آپ کسی سے زبردستی شرک کروا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے گناہوں کا بوجھ، اپنے گناہوں کے لیے کسی اور کو بلیم نہ کریں۔ اب یہ کس کو بلیم کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا، اور نہ، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا، اور نہ، حرمنا، ہم حرام کرتے، من شیء، کوئی چیز، یہ بھی اللہ ہی نے سکھا دیا۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھوٹ کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے۔ یہی طریقہ رہا ہے ان سے پہلے لوگوں کا بھی، حتیٰ، یہاں تک کہ، ذاقوا، چکھا انہوں نے، بأسنا، ہمارا عذاب۔ اللہ پہلے ڈیل لیتا ہے، جی اللہ چاہے گا تو ہم قرآن کی کلاس میں آ جائیں گے، اب اللہ ابھی فی الحال نہیں چاہ رہا تو چھوڑو، ہم ذرا اپنے کام کر لیں۔ گھروں کو سجا رہے ہیں، اور پیسے پہ پیسے، ایک ایک ڈیکوریشن پیس پہ کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اور جب عمرے اور حج کی بات آتی ہے، اللہ چاہے گا تو اسی کا گھر ہے بھائی، وہ بلائے گا تو ہم جائیں گے۔ بھئی آپ نیت تو کریں، اگر آپ کے جانے کا موڈ ہی نہیں ہے تو انویٹیشن کہاں سے آئے گا؟ آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہو رہی ہے، کوئی خوشی ہو رہی ہے، آپ کس کو بلاتے ہیں؟ جن کے لیے آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے ہاں یہ آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ بے نیاز ہے آپ سے کہ اس کے آنے کا موڈ بنے گا ہی نہیں، تو کیا آپ اپنے الفاظ کو ضائع کریں گے؟ اس کے لیے کارڈ ضائع کریں گے، بھجوا دیں گے؟ نہیں،
تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن اللہ نے پھر کیا کیا، ان کو عذاب کا مزہ چھکوایا۔ قل آپ فرما دیجئے، حل کیا، عندکم تمہارے پاس ہے، من علم کوئی علم، فتخرجوہ تم نکالو اس کو، کون سا علم؟ حلال اور حرام کی طرف اشارہ ہے۔ اگر تمہارے پاس کہیں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہر بار یہی کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہے، شرک کرتے اللہ نے بتایا، حرام کو حلال کیا اللہ نے حکم دیا، بچوں کو قتل کر رہے ہیں اللہ نے حکم دیا، سب کچھ ہم سے اللہ ہی کروا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر ہے تمہارے پاس علم اس کے بارے میں، کوئی دلیل، کوئی ثبوت کہ اللہ ہی نے کہا ہے، فَتُخْرِجُوهُ پس نکالو اس کو، لنا ہمارے لیے، ہمارے پاس لے کر آؤ۔ ان نہیں، تتبعون تم پیروی کرتے، الا مگر، ظن گمان کی، اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں ہو تم، الا مگر، تخرصون تم گمان کرتے ہو، اندازے لگانے والے لوگ، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا۔ اب حجت تمام کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے، اس قرآن کے نزول کے بعد، کیونکہ یہاں صاف صاف لکھا گیا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، لیکن اس کے باوجود اگر انسان اپنی منمانی کرتا ہے، قل آپ فرما دیجئے، فَلِلَّهِ پس اللہ ہی کے لیے ہے، حجت البالغہ اللہ کی دلیل غالب۔ دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ کیا آپ نے کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ جنہوں نے مانا ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جو نہیں مانیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چھکا دیا۔ فَلَوْ پس اگر، شاء فَلَوْ پس اگر، شاء وہ چاہتا، لَہَدَاكُمْ البتہ ہدایت دیتا تم کو، اجمعین سارے کے سارے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو زبردستی مومن بنا دیتا، سب کو زبردستی ہدایت دلوا دیتا، لیکن کیا اللہ کا یہ طریقہ ہے؟ جنت اور جہنم کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ انسان کو جو آزادی دی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اس کو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے تم میں سے زیادہ نیک عمل کرنے والا، کون ہے اپنی جنت کے گھر کو سجانے والا، اور کون ہے اپنے دوزخ کے گھر کو سجانے والا۔ جنت کے گھر کو نیکیوں سے سجایا جاتا ہے، اور دوزخ کے گھر کو گناہوں سے۔ حلال حرام کا فرق کیے بغیر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہ کھاؤ، کھاؤ، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن احتیاط کرو کہ گند تو نہیں کھا رہے ہو، کوئی گندی چیز تو نہیں کھا رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارے پیٹوں میں گندی چیز جائے، کیونکہ جن کے پیٹوں میں گندی چیز جائے گی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے عبادات قبول نہیں ہوتے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ویسٹیج آف ٹائم ہو گیا نا، لائف کوئی فائدہ نہیں رہا نا۔ اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ سب کو ایک ساتھ ہدایت دے دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اس نے امتحان دے دیے سب کو، ایگزامینیشن پیپرز دے دیے ہاتھ میں، اب تمہاری مرضی کہ اس کو کس طرح سے سالو کرتے ہو۔ قل آپ فرما دیجئے، آپ پوچھئے، ہلما لاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین وہ لوگ جو، یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، کس چیز کی؟ انا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حرم ھذا اس کو حرام کر دیا۔ کس چیز کو؟ کنٹینیویشن چل رہی ہے پیچھے، ناخن والے جانور اور چربی یہاں کی اور وہاں کی اور بکری اور گائے، یہ اللہ نے۔ تو بتاؤ اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس کو لے کر آؤ تاکہ وہ اس پہ گواہی دے۔ فَإِن پس اگر، شہیدو وہ گواہی دیں، لوگوں کو وہ گواہ بنا کے لے بھی آئیں، فلا پسنا، تشہد نہ تم گواہی دو، معہم ان کے ساتھ، کیونکہ ان کی گواہی جھوٹی ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس ثبوت قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ تم پیروی کرنا، اَہْوَاءَ الَّذِينَ خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بِآیاتنا ہماری آیات کو۔ کن آیات کی طرف اشارہ ہے؟ حلال اور حرام کی طرف۔ والذین اور وہ لوگ جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، وہم اور وہ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون لوگوں کو ہمسر بناتے ہیں۔ اب کھانے پینے کے ساتھ
آخرت کی بات آ رہی ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے وہ اللہ کی آیات پہ عمل بھی نہیں کرتے. اللہ کی آیات کھانے پینے سے ریلیٹڈ جس کو اللہ نے حرام کیا وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں. آخرت کی فکر کس کو ہوتی ہے؟ جس کو یہ فکر ہو کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. جب اس کو فکر ہی نہیں تو وہ حرام کو حلال سمجھ کے کھا رہا ہے، اس کے مزے لے رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو ہمسر بناتے ہیں. یعدلون سے یہاں ہمسر، کون سے ہمسر؟ وہ عالم جس کے فتوے لے کر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا گیا، ان کو وہ الہ کا درجہ دے رہے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، تعالو، تم آؤ، اتلو، میں تلاوت کروں، ماں جو حرما، حرام کیا، ربکم، تمہارے رب نے. یہ آیات بہت بہت اسپیشل آیات ہیں. یہ وہ آیات ہیں جس کے بارے میں تورات میں بھی آیا، انجیل میں بھی آیا. اللہ نے ہر آسمانی کتاب میں، کیونکہ یہ بیسک چیزیں بتائی جا رہی ہیں، بیسک چیزیں بتائی جا رہی ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں ایک جیسی ہے. کون سی باتیں ہیں بتائی جا رہی ہیں؟ کیا چیز؟ اللہ تشرکو، یہ کہ ہرگز تم شرک نہ کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، جی، اللہ کے کی ذات میں، صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک اکیلا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. ہر پیغمبر نے یہی درس دیا، اعبد اللہ، اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، فاتبعونی، اور میری پیروی کرو، جو آگے اور میں بتاؤں گا، کیونکہ میں اللہ کے احکامات لے کر آیا ہوں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تشرکو، یہ کہ تم ہرگز شرک نہ کرنا، بہی شیئا، ساتھ اللہ کے، شیئا، کوئی بھی چیز. تشرکو کو ون کر دیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کتنے احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں، نمبر لگاتے جائیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے. پوائنٹ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. والدین ماریں، آپ ان کو مار نہیں سکتے. والدین ڈانٹیں، آپ ان کو ڈانٹ نہیں سکتے. والدین کی آواز اونچی ہو، آپ اپنی آواز کو اونچا نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد قرآن میں جگہ جگہ کیا بتایا گیا؟ کہ والدین کا حق اللہ کے بعد سب سے پہلا حق انسانوں میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس دنیا میں جی ان کے وسیلے سے آتے ہیں، ان کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہوتا ہے. سورۃ الاسراء میں بہت خوبصورت آیات ہیں کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تمہیں پہنچے، تمہارے پاس آئیں بڑھاپے کی شکل میں، احداہما او کھلاہما، دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو گئے، تم کو ملیں تو تم کیا کرو؟ فلا تقل لہما اف، نہ تم ان کے سامنے اف کہو، ولا تنہرہما، اور نہ تم ان کو ڈانٹو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات کرو. سوچیں اگر آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں، کیا ہمارا رویہ ہے ان کے ساتھ ایسا؟ یا جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، کتنا پیار کرتے ہیں نا ہم اپنے بچوں سے. کیا وہ ہمارے سامنے اف نہیں کرتے؟ کیا وہ ڈانٹتے نہیں ہیں؟ کیا ہم اس وجہ سے خاموش نہیں رہتے اپنے بچوں کے سامنے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، ان کو غصہ نہ آ جائے؟ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ مائیں ڈریں گی اس بات سے کہ جوان بچوں کے سامنے حق بات بھی بیان نہیں کریں گی، کیونکہ وہ ناراض ہو جائیں گے اور ان کے غصے کا ان کو ڈر ہوگا. استغفر اللہ. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ
من الرحمہ، اور اپنے کندھوں کو رحمت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دو. بیبی چھوٹا ہوتا ہے تو ہم جھک جھک کے اس کے ساتھ کرتے ہیں نا، اسی طرح اب والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ بھی جھک گئے ہیں، تو آپ کا قد چاہے 6 فیٹ ماشاءاللہ اس سے بھی اوپر نکل گیا ہے، لیکن آپ نے جھک کے ان کی خدمت کرنی ہے. اور پھر آخر میں بہت خوبصورت دعا بتا دی گئی کہ کیا کہو تم ان کے لیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پیغمبر کو دعا سکھائی جا رہی ہے، دعا کرو اے میرے رب تو ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا جب میں ننھا سا بچہ تھا. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں. پہلا پوائنٹ شرک سے بچنا ہے. دوسرا پوائنٹ والدین کے ساتھ احسان کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو اولادکم، اپنی اولاد کو. کیوں؟ من املاق، بھوک کے ڈر سے، خوف سے. ان کو کدھر سے ہم کھلائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو، ہم ہی ہیں، نرزقکم، ہم کھلاتے ہیں تم کو، وَإِيَّاهُ، اور ان کو بھی کھلائیں گے، فکر نہ کرو. ہر بچہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جانا، فواحش، فواحش کے، بے حیائی کے کام. اور یہاں تفسیر بتاتی ہے کہ زنا کی طرف اشارہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحشہ کے اوپر کون سا نمبر لگائیں گے؟ جی، نمبر 4. قرآن بتاتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. نہ قریب جاؤ زنا کے، کیا ہے یہ؟ بہت برا کام، بے حیائی کا کام اور برا راستہ. وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ، فواحشہ، بے حیائی کے یعنی زنا کے، ما ظہر منہا، چاہے وہ کھول کے کیا جائے، وما بطن، اور چاہے وہ چھپ کے کیا جائے. دونوں طریقے غلط ہیں، حرام ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو. نمبر 5. اب زنا کے بعد ایک دم سے بات آئی جان کو قتل کرنا، بچوں کو ایبورٹ کر دینا. زنا تو کر لیا لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ گناہ ایسا گناہ ہے وہ کرنے سے مزید گناہ جنم لیتے ہیں. ولا، اور نہ تقتلوا، تم قتل کرو، نفسا، کسی جان کو، التی، وہ جو، حرما، حرام ٹھہرائی اللہ سبحانہ و تعالی نے. کسی جان کو قتل کرنا حرام ہے. الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ. حق میز قصاص. پیچھے ہم پڑھ چکے قانون قصاص کو کہ اگر قصاص کا معاملہ ہے تو جی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى کتب علیکم القصاص. فرض کر دیا گیا تم پہ قصاص، بدلہ لینا. ذالکم، یہ ہے تمہارے لیے، وصاکم، وصیت کی جاتی ہے تم کو، نصیحت کی جاتی ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم عقل سے کام لو. اگر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو تو ان چیزوں سے بچنا ہے. کون سی؟ شرک سے بچنا ہے، والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اولاد کو قتل نہیں کرنا، زنا سے بچنا ہے، بے حیائی کے سارے کام اس میں آتے ہیں، اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا. 5 چیزیں بتا دی گئی. تو دیکھ لیں جو عقل مند ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے. مزید احکامات. ولا، اور نہ، تقربو، تم قریب جاؤ، مالا، مال کے، کس کے؟ یتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا. سورہ نساء میں اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے. الا، مگر، باللتی، ساتھ اس کے جو، ہیا، وہ، احسن، وہ احسن طریقہ ہو. یعنی آپ کفالت کر رہے ہیں کسی یتیم کی تو ظاہر ہے اب ایسا نہیں کوئی یتیم ہو گیا اور اس کا مال بھی، اور نہیں نہیں میں نے تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اللہ نے منع کیا ہوا ہے. نہیں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ باللتی ہی احسن، لیکن ساتھ اس کے جو اچھا طریقہ ہو، حتی، یہاں تک کہ جب، یبلغ، جب وہ پہنچ جائے، اشدہ، جوانی کو. کون؟ یتیم. تو اس کا مال اس کو واپس کر دو. کون سا پوائنٹ تھا یہ؟ 6. وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، پورا دو، الکیلہ والمیزان، ناپ اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہم. کون سی قوم تھی جو اس میں ہیرا پھیری کیا کرتی تھی؟
قوم شعیب مدین کی قوم جو تھی وہ اس میں لوگوں کو ماپ تول کم کر کے دیا کرتے تھے. لا نکلف نہیں ہم ڈالتے نفسن کسی جان پر بوجھ الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق. تو اے انسانوں یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے اتنے قوانین دے دیے کتنا مشکل کام ہے. نہیں، تم اس کو کر سکتے ہو اور اس کو کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَإِذَا اور جب قل تم کہو، جب بھی تم کہو فَعْدِلُوا پس انصاف کی بات کہنا. پوائنٹ نمبر ولو اور اگرچہ کانا ہو وہ ذا قربا کوئی قریبی رشتہ دار، اگر معاملہ کسی قریبی رشتہ دار کا بھی ہو تب بھی عدل سے کام لینا ہے. عادل انسان قیامت کے روز عرش کے سائے تلے ہوگا. اس سے بڑا اعزاز اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی عدل کر سکیں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے ساتھ وعدہ اوفو پورا کرو اس کو. پوائنٹ نمبر جی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. کون سا وعدہ؟ لا الہ الا اللہ والا وعدہ. ذالکم تمہارے لیے ہے یہ، وصاکم وصیت کی جاتی ہے تم کو بھی ساتھ اس کے، لعلکم تذکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ اور یہ ہے، اور وَأَنَّ اور بے شک حاضہ یہ ہے، صراطی مستقیمہ میرا سیدھا راستہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا پس اس کی پیروی کرو، چلو اسی راستے پہ جو مارک لگا دیے گئے ہیں انہی مارکس کے مطابق. ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرنا، سبلا راستے کی. کون سے راستے کی؟ فتفرق بکم جو تم کو تفریق کر دے، جو تم کو بانٹ دے، ان سبیلہ اس کے راستے سے. دو راستے ہیں، رحمان کا اور شیطان کا. یہ میرا راستہ ہے، رحمان کا راستہ کون سا؟ صراط مستقیم. کون سا صراط مستقیم؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ سیدھے راستے پہ چلانا. کون سا راستہ؟ جن پہ چل کے لوگوں پہ تو نے انعام کیا تاکہ ہم پہ بھی انعام ہو. ذالکم یہ ہے تمہارے لیے، وصاکم وصیت کی جاتی ہے تم کو بھی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ آگ سے بچ جاؤ. ثم پھر آتینا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب؟ جی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتاب دی. اٹ مینس تورات اللہ ہی کی کتاب تھی، تمام کی ہوئی. کیا چیز تمام؟ نعمت. کتاب کو نعمت کہا جاتا ہے. اللہ کی کتاب ہمیشہ نعمت ہوتی ہے. کیوں؟ کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھے اور برے کا فرق معلوم ہوتا ہے. تو یہ نعمت ہوئی نا کہ آپ کو سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے. تمام کی ہوئی نعمت کی تکمیل ہوئی اس میں. الذی اس پر جو احسنا بہترین ہے، وہ تفصیلا اور تفصیل کے ساتھ ہے، لکل شیء ہر چیز کی تفصیل اس تورات میں لکھی گئی تھی. اور تورات کیا تھی؟ وہ ہدن اور ہدایت تھی، وہ رحمہ اور رحمت تھی. ہدایت کس کے لیے؟ جی، بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ تورات کی بات ہونی ہے. اب ہم صرف تورات کی بات کریں گے. ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، وہ رحمہ اور رحمت. کس کی رحمت؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت. لعلکم تاکہ وہ بلقاء ربہم یؤمنون، بلقاء اللہ کی ملاقات کے ساتھ، ربہم اپنے رب کی، یؤمنون وہ ایمان لائیں. جو آخرت کے دن پہ ایمان رکھے گا وہی اس کتاب کو پڑھے گا. کیوں پڑھتے ہیں ہم اس کتاب کو؟ جی، تاکہ ہمیں پتہ چلے. کیوں؟ کہ ہم جانتے ہیں کہ آخرت کا دن آ کے رہنا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. اللہ نے تو کتاب دے دی، لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پڑھیں گے تو عمل کرنا مشکل ہے. تو کیا وہ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ کتاب نہیں پہنچی ہم تک؟ کیا وہ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں؟ جی، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے. تو ان کا جرم زیادہ بڑا ہے. کتاب آئی بھی اور اس کو پڑھا بھی نہیں، دنیا جہاں کی کتابیں پڑھتے رہے، ڈگریاں حاصل کرتے رہے، اور ایک اللہ کی کتاب کو پڑھا نہیں. اس ڈگری نے کیا فائدہ دیا؟ دنیا کی نعمتیں.
لیکن یہ 30 جز، یہ 30 پارے، یہ 6666 آیات، 6666 آیاز، اگر اس کو پڑھ لیتے تو آج کے دن بچ جاتے۔ کون سا دن؟ آخرت کا دن، قیامت کا روز۔ تو وہ دن، وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتے ہیں وہی اس تورات پہ بھی ایمان لائیں گے۔ یہ تو تھی تورات کی بات۔ ہم تک کیا آیا؟ قرآن۔ بہذا، اور یہ کیا؟ یعنی یہ قرآن، کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، اتارا ہم نے اس کو، مبارکن، بہت برکت والی۔ برکت والی مینس زیادہ، سب چیزوں کو سمیٹ لیا۔ کس کو سمیٹا؟ تورات کو، زبور کو، انجیل کو، جتنی آسمانی کتابیں آئیں، صحیفے یا کتابیں، سب کو ایک ساتھ ملا کے ایک کتاب میں بند کر دیا۔ خاتم الکتب، خاتم النبیین کو خاتم الکتب دی گئی، تمام کتابوں کا خاتمہ، مہر لگا دی گئی، باقی کتاب اب کچھ نہیں آنے والی۔ تو کیا کرو تم؟ فاتبعوا، پس پیروی کرو اس کتاب کی، واتقوا، اور ڈرو، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تم رحم کیے جاؤ۔ اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ ڈرتے رہنا ہے۔ ڈر کہاں سے آئے گا؟ کتاب کو پڑھنے سے۔ کتاب کے پڑھے بغیر ڈر نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ حشر کیا ہوگا، انجام میرا کیا ہونا ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ کتاب سے۔ کتاب پڑھی نہیں، معلوم ہے نہیں کہ پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا، انجام کیا ہوگا، جزا اور سزا کیا چیز ہے، تو کیا کوئی ڈرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ڈرنے کے لیے کتاب کو پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ ان، یہ کہ، تقولو، تم کہو، انما، بے شک جو، انزلہ، اتارا گیا، الکتاب، کتاب میں، علی طائفتین، دو فرقوں پر، دو گروپس پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِنْ، اور اگر، وَإِنْ، اور نہیں، کننا، ہم، ان سے، دراستہم، اس کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، البتہ غافل تھے۔ اب اس آیت میں بیسیکلی بتایا جا رہا ہے، اہل مکہ اور ہم سب سے بات کی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے دو گروپوں پر کتاب نازل کی گئی۔ کون؟ یہود، نصارہ۔ یہود کو کیا دیا گیا؟ تورات، اور نصارہ کو انجیل۔ تو تم پہ بھی اس لیے ہم نے کتاب اتاری تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے، کب کہو؟ قیامت کے روز، جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو ایسا نہ ہو کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم یہ کہو کہ ہم سے پہلے جو دو گروپ تھے، یہود اور نصارہ، یا اللہ تو نے تو ان کو کتاب دے دی اور ہم تک تو وہ پہنچی نہیں۔ او، یا تقولو، تم کہو، لو، اگر، انا، بے شک ہم، انزلہ، اتارا جاتا، علینا، ہم پر، الکتاب، کوئی کتاب، لکنہ، البتہ ہم ہو جاتے، اہدا، ہدایت یافتہ، منہم، ان سے، ہم یہود اور نصارہ سے زیادہ بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے، زیادہ باعمل ہوتے اگر ہمارے پاس کتاب آتی، یا اللہ کتاب تو آئی ہی نہیں۔ تو کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ جو لوگ اس کو نہیں پڑھتے ان کو بتائیں یہ آیت۔ آپ اللہ کے سامنے پھر قرآن کے آنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھیں گے تو عمل کرنا تو فرض ہو جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو ہم نے تو پڑھا ہی نہیں۔ پڑھنے اور پڑھانے کا سوال بعد میں آتا ہے، پہلے سوال یہ آتا ہے کہ کچھ پڑھنے کے لیے ملا تھا یا نہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ملا تھا، ہمیں ملا تھا، کیا؟ قرآن۔ اس لیے ایسا نہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن، انسان کے نیچر کو دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ اس میں احکامات، کرنا اور نہ کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس سب لکھ دیا ہے ہماری نیچر کو دیکھتے ہوئے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کے پاس نعمت ہے اور وہ اس کو آپ کی خواہش کے مطابق استعمال نہیں کر رہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس یہ چیز ہوتی نا تو تم دیکھتے کتنا صدقہ خیرات اور کتنا میں لوگوں کی ہیلپ کرتی، لیکن وہی چیز جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میری تو اتنی زیادہ ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، کیسے ہی دوسروں کو دوں۔ آسان سی مثال ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے کا مال ہے اس پہ نظر پڑی، اس کو دیکھو، اپنے اوپر ہی خرچ کرتی ہے، کبھی اللہ کے راستے میں کچھ دیا نہیں، بھئی ضروری نہیں ہے شاید وہ دائیں ہاتھ سے دیتی ہے بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہود اور نصارہ کو تو یا اللہ تو نے کتابیں بھی دے دی، پیغمبر بھی دے دیے، اگر یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوتا تو یا اللہ ہم دکھا دیتے کہ ہم کتنے زیادہ
बाअमल होते। फ़क़त पस तहकीक जाअकुम आया तुम्हारे पास बय्यिनतुन दलील वाज़ेह रोशन दलील आ गई मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। किसकी तरफ इशारा है? कुरान की तरफ। वहुदन और ये कुरान हिदायत है, व रहमतुन और ये कुरान रहमत है। फमन पस कौन है अज़लमु ज़्यादा ज़ालिम मिम्मन उस शख्स से जो कज़्ज़बा झुटलाया उसने बे आयातिल्लाह अल्लाह की आयात को। तो अगर कोई ये कहे कि मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए मैंने अमल नहीं किया, इट मीन्स वो अल्लाह की आयात को झुटला रहा है। वसदफ़ा और रोका अनहा उससे सनज्ज़ी जल्द ही हम अजर देंगे जजा देंगे अल्लज़ीना उन लोगों को जो यसदिफूना वो रुकते और रोकते हैं अन आयातिना हमारी आयात से। रुकते न खुद पढ़ते हैं, रोकते न दूसरों को पढ़ने की तलकीन करते हैं। क्या करेंगे हम उनको? सू अल अज़ाब बहुत बुरा अज़ाब बिमा कानू यज़दिफून वजह उसके इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका और ख़ुद भी रुके रहे, न खुद अमल किया न दूसरों से कहा। हल क्या यंजुरूना वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो इंतज़ार में है? कौन? अहले मक्का। इल्ला सिवाय इसके अन ये के तातियहुम आए उनके पास अल मलाइकतु फरिश्ते औ यातिया या आए उनके पास रब्बु का तेरा रब। रब और फरिश्ते कब आएंगे? क़यामत के दिन। क़यामत के दिन फरिश्ते कतार दर कतार ज़मीन पे उतरना शुरू कर देंगे। ए अहले मक्का अभी नहीं, अभी नहीं, इट मीन्स कभी नहीं। क्या तुम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो जब रब और फरिश्ते उतर आएंगे, यानी क़यामत के रोज़। औ या अतिया आए बादु आयाति रब्बिका तेरे रब के मौज़ों में से कुछ। लेकिन जब मौज़ा आता है और उसको माना ना जाए तो उम्मत ख़त्म कर दी जाती है। यौमा जिस दिन याति आएगा बादु आयाति रब्बिका तेरे रब की आयात में से मौज़ों में से कुछ ला यनफ़उ नहीं फ़ायदा देगा नफ्सन किसी जान को ईमानुहा उसका ईमान लाना। लम ना तकुन था वो आमंतु ईमान लाने वाला मिन क़ब्लु इससे पहले। औ कसबत या कमाया उसने फ़ी ईमानिहा अपने ईमान के साथ खैरन कोई भलाई। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, जब मौत का फरिश्ता सामने आता है तो इंसान उसी वक्त कहता है नहीं अब मैं ईमान ले आया जी। उस वक्त ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं देगा। फ़िरौन ने भी कहा था आमनतु बिल्लाह मैं ईमान ले आया, मूसा और हारून के रब पे, बनी इसराइलियों के रब पे मैं ईमान ले आया। लेकिन उस वक्त उसने कब कहा था? जब उसने मौत का फरिश्ता देख लिया था। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जब मौज़ा आता है और उसको माना ना जाए कौमें मिटा दी जाती हैं। तो उस वक्त इंसान का ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस शरीफ है कि जब 3 निशानियां आएंगी तो उसके बाद किसी का ईमान लाना उसको फ़ायदा नहीं देगा। निशानी नंबर 1 जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। निशानी नंबर 2 जब दज्जाल नमूदार हो जाएगा। 2 चीज़ें। और तीसरा मौज़ा क्या होगा? जब दाबतुल अर्द का इखराज होगा, एक जानवर निकलेगा ज़मीन में से। ज़मीन से बिल्कुल आप इसको ऐसे सोचें जैसे ऊँटनी निकली थी पहाड़ी से। किसने मांगी थी? कौम समूद ने, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने, कि ये पहाड़ है, अब पहाड़ में से जानदार चीज़ इसमें से निकालो, और वो भी प्रेग्नेंट हो। अल्लाह ने उनकी बात मानी। तो यहाँ भी जब ये 3 निशानियाँ नमूदार हो जाएंगी, ज़मीन में से जानवर निकलेगा, तो क्या होगा? उसके बाद किसी का ईमान लाना उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा। जी, मौत का फ़रिश्ता नज़र आए, वो तो मैंने पहले बताया ना, मौत का फ़रिश्ता नज़र आए। पहली निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना, दूसरी दज्जाल का नमूदार होना, और तीसरी दाबतुल अर्द ज़मीन से जानवर का निकलना। फिर कोई भी ईमान लिया उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुल आप फरमा दीजिए इंतज़िरू इंतज़ार करो,
انا بے شک ہم منتظرین ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. کس کا انتظار کرو؟ جی قیامت کا انتظار کرو. ہم بھی تمہارے ساتھ قیامت کا انتظار کریں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو فرقو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دینہم اپنے دین کو وکانو اور تھے وہ شیعان فرقوں میں لستا نہیں منہم ان میں سے فی شیء کوئی بھی سیدھے راستے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود نے 71 فرقے بنائے 71، نصارہ نے 72 72، اور میری مسلمان امت جو ہے امت محمدیہ ان کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اور جب اس کی کیلکولیشن کی جائے 1000 میں سے صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا. تو سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان فرقوں سے بچانا کہ لوگوں نے فرقے بنا لیے. کتنے فرقے ہیں اور ہر ایک اپنے کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہتا ہے. ہاں کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صحیح راستے پہ نہیں ہے. انما بے شک جو امرہم ان کو حکم دیا جاتا ہے الی اللہ اللہ کی طرف. اس میں سے ان فرقوں میں سے کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اس راستے پہ چلے جس کی طرف اللہ ان کو بلا رہا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ جب لوگ اپنی مرضی کو دین میں شامل کر دیتے ہیں. فرقے کب بنتے ہیں؟ جب اپنی مرضی دین میں شامل کر دی جائے. ثم پھر ینبئہم وہ خبر دے گا ان کو بما ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ یفعلون وہ جو کام کرتے تھے جو جس فرقے سے ریلیٹڈ تھا. کیونکہ اب اس دنیا میں جس سے بھی آپ بات کریں وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ میں ہی ٹھیک ہوں. چھوڑ دو ان لوگوں کو، اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو ان پہ، بلکہ اللہ ان کو بتائے گا کہ کیا ٹھیک تھا اور کیا غلط تھا. من جو شخص بھی، بہت خوبصورت آیت، من جو شخص بھی جا وہ آیا بالحسنتی نیکی کے ساتھ فلہو پس اس کے لیے ہے 10 امثالہا اس کی مانند 10 نیکیوں کا اجر ایک نیکی کے بدلے. سبحان اللہ، یہ ہے رحمان اور رحیم. ایک نیکی کی اللہ نے 10 نیکیوں کا اجر دے دیا. ومن اور جو شخص بھی جا آئے گا بالسیئہ ایک برائی کے ساتھ فلا پس نہیں یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا الا مگر وہ بدلہ دیا جائے گا مثلہا مانند اس ایک ہی برائی کے. سبحان اللہ. وہم اور وہ لا نہیں یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. اللہ کی شان دیکھیں، یہ اس کی رحمت ہے. ایک نیکی 10 نیکیاں. سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے کہ کیا ہوگا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے جب ایک نیکی کی مثال ایک دانے کی سی ہے، ایک سیڈ. جب ہم اس کو گرو کرتے ہیں تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں تو ٹوٹل ملا کے 700. ایک نیکی کا بدلہ 700. یہاں تو 10 لکھا ہوا ہے. 10 کسی کا 30 کسی کا 70 اور 700. شاید اس سے بھی بڑھ کر اللہ دے دے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور اس کو قبول کرے. قل آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اننی بے شک میں ہدانی ہدایت دی گئی مجھ کو ربی میرے رب نے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی. اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ سیدھے راستے کے لیے کتنے پوائنٹ ہمیں بتا دیے گئے. اللہ نے مجھے ہدایت دی سیدھے راستے کی. دینن قیامن دین درست، ایک درست دین کی طرف اللہ نے مجھے ہدایت دی. ملت ابراہیمہ جو ملت ابراہیمی ہے، حنیفہ یکسو یک طرفہ with full concentration whole soul اللہ کی عبادت. وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. یہودیوں نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے. یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. نصارہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے کیونکہ تم تو بعد میں آئے ہو، وہ تو پہلے گزر چکے. بلکہ وہ کون تھے؟ مسلم.
وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اللہ نے اس سے کہا اے ابراہیم فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، انہیں ایک دم سے کہہ دیا میں اللہ کی فرما برداری میں آتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قل، آپ فرما دیجئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا، ان بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب ہے جہانوں کا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آیت ہے. سوچیں، سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیا ہماری نماز صرف اللہ کے لیے ہے؟ کیا ہم نماز کو اتنی توجہ اور اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف ہمارا رب ہی دکھائی دیتا ہے اور کچھ نہیں؟ قربانی، جانور کی قربانی کے علاوہ بھی ہر چیز کی قربانی، سب سے پیاری چیز انسان کا مال. کیا ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ جینے میں سب کچھ آتا ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک وہ جو کچھ کرتا ہے، آپ کے سارے گولز جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، زندگی کے مقاصد جس کو آپ پا لینا چاہتے ہیں، کیا اس میں اللہ کی رضا شامل ہے؟ وہ مماتی اور میرا مرنا، کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو زبان پہ کیا ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کب آئے گا زبان پہ؟ جب زندگی اس کے مطابق گزاری ہوگی. اگر زندگی اس کے مطابق نہیں گزاری تو مرنا کیسے اللہ کے لیے؟ للہ رب العالمین. اللہ ہمیں توفیق دے اس آیت پر عمل کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کیا کہا؟ آپ کیا کریں؟ اپنی جینے کو، اپنے مرنے کو، اپنی نمازوں کو اور اپنی قربانیوں کو اللہ کے حوالے کر دیں. سب کچھ اللہ کے لیے. لا شریک لہو، نہیں کوئی شریک، لہو اس کا. وَبِذَالِكَ اور یہ کہ امرتو میں حکم دیا گیا ہوں، وَأَنَا اور میں اول المسلمین پہلا فرما بردار. نہ دیکھو کون عمل کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. دنیا کی دوڑ میں تو ہم فرسٹ آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، بچوں کو بھی یہی نصیحت، فرسٹ آنا ہے، فرسٹ آنا ہے، اے گریڈز، اے گریڈز، اے اسٹارز، اے پلس. لیکن دیکھیں کہ اللہ کی فرما برداری میں کیا ہم فرسٹ آئے ہیں؟ کیا ہم پہلے نمبر پر ہیں؟ قل آپ فرما دیجئے اغیر اللہ ابغی، کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا ربن کوئی رب، وہوا اور وہ رب ہے کل شیء ہر چیز کا. لا الہ الا اللہ ولا اور نہ تکسب اور نہیں کماتی کل نفس کوئی بھی جان، ہر ایک جان، الا مگر علیہا اسی پر ہے جو بھی اس نے کمائی کی، چاہے وہ نیکی ہے یا چاہے وہ گناہ ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. نیکی بھی انسان کے لیے ہوتی ہے اور برائی بھی، اس کا وبال بھی اسی انسان کے لیے ہے. بلکہ ساتھ میں بتا بھی دیا گیا ولا اور نہ تزرو وازرتم وزر اخرى، نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. اب تو ہم ہیلپ لے لیتے ہیں نا کسی کی، بیگ زیادہ ہیں، شاپنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، چلو دو آپ اٹھاؤ دو میں اٹھاؤں. لیکن وہاں جتنی بھی شاپنگ دنیا سے کر کے جائیں گے وہ خود اٹھائیں گے. دیکھ لیں کتنی شاپنگ کی آپ نے. ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف، مرجعکم تمہارا جمع ہونا ہے، تمہارا لوٹنا ہے. فینبئکم پھر وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم فیہ تختلفون ساتھ اس کے تھے جو فیہ اس میں تختلفون تم اختلاف کرنے والے، فرقوں میں بٹنے والے. وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات پاک جعلکم پیدا کیا تمہارے لیے، بنا دیا تم کو خلائف جانشین ارضی زمین کا. ہم سے پہلے کوئی اور تھا اس زمین کا جانشین. کتنی قومیں آئیں اور گئیں، آئیں اور گئیں. ہم سے پہلے ہماری پیرنٹس کا دور ہوتا ہے، ان سے پہلے ان کی نانیاں، دادیاں اور اینڈ سو آن، یہ سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے. وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ درجات اور بلند کر دیے بعدکم تمہارے بعض کے، فوق بعد بعض کے اوپر، درجات درجوں کو. کس لحاظ سے؟
دنیاوی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے کسی کو مال کم دیا, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو علم دے دیا, کسی کو حسن دے دیا, کسی کو صحت دے دی اور کسی کو نہیں دیا. یہ سب درجے ہیں, کیٹیگریز بنا دی. فَلِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ وہ آزمائے تم کو, فی ما, اس میں جو آتاکم, دیا تم کو. دیکھ لیں جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں فضول میں نہیں دی گئی, یہ ہماری آزمائش ہے. اس لیے جو نعمتیں بھی آپ کے پاس ہیں, کچھ بھی ہے, علم ہے, دولت ہے, اولاد ہے, حسن ہے, کوئی بھی نعمت جو اللہ نے دی ہے, استعمال کرنے سے پہلے سوچ لیں. اللہ پوچھے گا یہ میری آزمائش ہے. نعمت تو اللہ نے دے دی, آسانی دے دی, لیکن میں اس کو کس طرح سے استعمال کرتی ہوں. ان بے شک رب کا, تمہارا رب, سریع العقاب, وہ جلد سزا دینے والا ہے. کہ نعمتوں کو فار گرانٹڈ کس نے لیا. وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, لغفور الرحیم, البتہ بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. بے شک. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ ہمارا سورۃ الانعام